بسم الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم کی آیت اور چند احادیث پیش کی تھیں، اور پورے قرآن کریم کے اندر جو فرض روزے کا ذکر ہے وہ سورۃ البقرہ ہی کے اندر ہے، اور پورے قرآن میں روزے کا ذکر اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، ایک مقام پر قرآن کریم میں اور بھی روزوں کا ذکر ہے، لیکن وہ جو ہے نظر کے روزوں کا ذکر ہے۔ عزیز دوستو، یہ صرف 6 آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن میں روزے کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ روزہ اسی امت پر فرض کیا گیا ہو، بلکہ اب سے جو پہلے امت گزر چکی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں، چاہے وہ امت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ داؤد علیہ السلام کی ہو، وہ تمام کی تمام امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک یہی بات بتلائی تھی اس آیت کے اندر کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر پرہیزگاری، یعنی اللہ کا ڈر، اس کا خوف تمہارے دلوں کے اندر آ جائے۔ عزیز دوستو، روزے کی بڑی فضیلت بھی ہے، یہ فرض بھی ہے، اور فرضوں کی جن چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، وہ صرف فرض ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے فرضیت کے ساتھ ساتھ ان کو ادا کرنے کی بڑی بڑی فضیلتیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس زمن میں آپ کے سامنے 1 یا 2 حدیث پیش کر سکتا ہوں اس وقت۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر کسی نے فتنوں والی حدیث سنی ہو، اگر کسی کو معلوم ہو فتنوں والی حدیث، تو وہ مجھ کو سنائے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد صحابی ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث ملتی ہیں ان تمام احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ آپ نے وہ اس طرح کے سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب پینے والے کا حشر کیا ہوگا، روزہ چھوڑنے والے کا حشر کیا ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے والے کا حشر کیا ہوگا، جوا کھیلنے والے کا حشر کیا ہوگا، یا جو ہے روزے کو ترک کرنے والے کا حشر کیا ہوگا،
کفر کرنے والے کا حشر کیا ہوگا، شرک کرنے والے کا حشر کیا ہوگا، بدعتوں میں ملوث رہ کر زندگی گزارنے والوں کے کا جو ہے کیا ہوگا، زنا کرنے والے اور جھوٹ بولنے والوں کا کیا ہوگا۔ ساری احادیث ان سے اسی طرح کے گناہوں سے متعلق پائی جاتی تھیں۔ آپ ہمیشہ اسی طرح کے سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ البتہ ایسی حدیثیں بہت کم ملتی ہیں، یا رسول اللہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہم کو کیا عطا فرمائے گا، اگر ہم توحید پر مر جائیں گے تو جنت میں کون سی چیز ہم کو ملے گی، روزہ اگر ہم رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم کو جو ہے کون سی فضیلت سے نوازے گا۔ اس طرح کی حدیثیں کم ہیں، بلکہ اس کے الٹ زیادہ ملتی ہیں کہ اگر ہم نے روزوں کو ترک کیا، نمازوں کو ترک کیا، کلمے کو ترک کیا، قرآن کو نہ سمجھا، اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہ کیا، یا اور کوئی بڑے بڑے گناہوں میں سے یا چھوٹے چھوٹے گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ کیا، تو اس کے بدلے اللہ تعالی ہم کو کس پکڑ میں ملوث، یعنی کہ کون سی پکڑ سے ہم کو جو ہے گرفتار کرے گا، اور جہنم کے اندر اس کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا، یا قبر کے اندر اس کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ ہمیشہ آپ کے اسی طرح کے سوال ہوا کرتے تھے۔ تو کیونکہ اسی مجلس کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا۔ عزیز دوستو، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 یا 12 منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر تھے، ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتلائے تھے، اور تمام صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ ان سب کے نام حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہیں، جو منافقین ہیں۔ تو ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہی سے معلوم کیا تھا کہ وہ جو منافقین کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتائے ہیں وہ ہمیں بھی بتلا دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو نہیں بتلائے تو میں آپ لوگوں کو کیوں بتلا دوں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر دور حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ختم ہو گیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اپنے دور میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے وہی سوال دہرایا کہ حذیفہ، اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، اب تو ان کے نام بتلا دو۔ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کے نام آپ لوگوں کو نہیں بتلائے تو میں اب کیسے بتلا دوں گا۔ تو عزیز دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی راز کی بات ہوتی تھی تو اس راز کی بات کو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ہاں، ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو کوئی بات بتلا کر اس کی رازداری کا حکم فرماتے تو صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دے۔ ہاں، کوئی جو ہے اجتہادی غلطی اگر ہو جائے کسی سے تو وہ بات ایک الگ ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکے کا سفر کیا تھا، اس وقت ایک عورت کو ایک صحابی نے خط لکھ کر کے وہ مکہ مکرمہ اس کو روانہ کر دیا تھا، اور پھر وہ بات کھل بھی گئی تھی۔ وحی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتلا دی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ایک صحابی کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ جب اس عورت کو ان دونوں نے پا لیا تو اس کو روک لیا اور روک کر کے کہا، وہ جو خط تجھ کو دیا ہوا ہے، جو تو قریش کے لیے لے جا رہی ہے، اس کو ہمارے حوالے کر۔ اس نے اگرچہ جھوٹ بولا اور اس نے یہ کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہم بھی جھوٹ نہیں بول رہے،
اور جس نے ہمیں خبر دی ہے وہ تمام سچوں کا سچا ہے، اور جس کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صادق الامین ہیں، اور جنہوں نے ان کو خبر دی ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حکم نہیں لاتے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے حضرت جبرائیل کو خبر دی ہے وہ تمام سچوں سے بڑھ کر سچا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم کو یہ بھی کرنا پڑا کہ تیرے کپڑے اتارنے پڑ جائیں تو بھی ہم تجھ پر وہ خط نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ وہ خط اس عورت نے نکال کر کے اپنی چوٹی میں سے دے دیا، اور وہ خط لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ واقعہ بڑا ہو جائے گا، بات یہیں پوری کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جو سوالات کیے تھے بادشاہ روم نے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا کبھی کسی موقع پر اس نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے یہی جواب دیا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ جب وہ دنیاوی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تو آخرت کے معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کے معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سچا نہ دنیا میں آیا اور نہ اس وقت موجود ہے اور نہ کبھی آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سچا۔ بہرحال بات چل رہی تھی روزے کی فضیلت والی۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نمبر 2 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتنوں کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس ایمان والے کے 3 فتنے ہیں، 3۔ سب سے پہلا فتنہ بال بچے، دوسرا فتنہ پڑوسی، اور تیسرا فتنہ مال۔ یہ 3 فتنے ہیں بڑے۔ اور پھر فرمایا کہ ان فتنوں کا جو کفارہ ہے وہ نماز اور روزہ، یعنی 2 چیزیں آ گئی نا، ایک نماز، ایک روزہ اور ایک صدقہ، یہ تمام فتنوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ فتنہ کیا؟ وہ فتنے سے مراد ہے ایک امتحان انسان کے لیے، ایک امتحان، یہ وہ فتنہ ہے عزیز دوستو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا مطلب اس فتنے سے نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ مراد ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو قیامت کے قریب ہونے والے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارے اور اس فتنے کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، وہ فتنے تمہارے دور کے اندر نہیں آ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس لیے عزیز دوستو، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزر جاتے تھے شیطان وہاں سے نہیں گزرتا تھا، تو آپ کے دور میں فتنے کیسے آ سکتے تھے؟ تو آپ نے پھر پوچھا ان سے کہ وہ جو دروازہ ہے میرے اور فتنوں کے درمیان میں، وہ توڑ دیا جائے گا یا بند کر دیا جائے، یعنی کہ وہ توڑ دیا جائے گا یا جو ہے کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں، توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ اے خلیفہ رسول، وہ فتنوں کا جو دروازہ ہے تمہارے اور فتنوں کے درمیان میں، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ عزیز دوستو، یہاں
حضرت اب یہاں جو حدیث بیان کرنے کا میرا مطلب ہے وہ صرف روزے والی فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد تھا، اور روزے کی فضیلت کے بارے میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے بتلا دیا کہ مال، اولاد اور پڑوسی ہر انسان کے لیے یہ ایک فتنہ ہے، اور آپ نے فتنوں کا جو کفارہ ہے وہ بتلایا نماز اور روزہ اور صدقہ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ عزیز دوستو، اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ بہت بڑے فتنوں میں کامیابی کی ایک دلیل ہے۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہے نا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور روزے دار کو جہاں بہت سارے انعامات ذکر کیے گئے، وہاں ایک انعام خفیہ بھی رکھا گیا، اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے عبادت ہے، اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دے سکتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر قیامت کے روز کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت قریب تر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر اور اس کی جو ہے عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ میں نے پیچھے بھی وہ حدیث بیان کر دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 شخصوں کے لیے بددعا فرمائی ہے۔ سب سے پہلا، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، دوسرا جس کے سامنے رمضان کا روزہ آ جائے، اور تیسرے والدین یا ان میں سے کوئی اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، یا یوں سمجھو کہ نبی کا نام آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود شریف پڑھنا بھول جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ کر اس دعا کو مضبوط بنا دیا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب سے ان تمام باتوں کو بھلا دے، معاف فرما دے جو میری زبان سے غلط نکل گئی ہیں، اور جو بات صحیح نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔